آنے والے وقتوں میں خطے میں کیا ہونے جا رہا ہے, اس خطے کی سیکیورٹی سچویشن کے علاوہ ڈپلومیٹک سچویشن کا کیا ہوگا. بھارت کا آج یوم جمہوریت ہے اور اس میں عرب امارات کے شہزادے آ رہے ہیں, یعنی یو اے ای, جن کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے مسلم برادرہڈ یا مسلم ممالک کے حوالے سے اچھے تعلقات مانے جاتے ہیں. ایسے میں عرب کے شہزادے, ویسے تو ہمارے یہاں تو قطر کے شہزادے آ رہے ہیں, وہ کسی اور پرپس سے آ رہے ہیں, اور یو اے ای کے شہزادے بھی یہاں شکار وکار کرنے آتے ہیں, سعودی عرب کے شہزادے آتے ہیں, وہاں جا رہے ہیں. انیکا دیکھیں یہ وہ ہمیشہ اپنے پروگرام میں ہم یہ جس کا میں ذکر کرتا ہوں کہ جب انٹرنیشنل ریلیشن ہے نا, وہاں پہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ میٹر کرتے ہیں. اب یو اے ای کے شہزاد ولی عہد وہاں پہ گئے, محمد زاہد نہیان صاحب, ان کو مودی صاحب نے دیکھا, آپ تصاویر دیکھیں, وہ انہوں نے پروٹوکول کو وائلیٹ کر کے وہ اس پہ ٹامک پہ چلے گئے, ان کو جہاز سے اتر دی, ان کے انہیں بڑی وہ پنجابی کا نا کوٹ کے جپھی ڈالی, اور ان کے ساتھ یو اے ای میں جا کے مسجدوں میں سیلفیاں بھی بناتے رہتے ہیں, اور وہ ان کو بلایا, وہ وہاں پہ آئے ہیں اور آج ان کے وہ چیف گیسٹ ہوں گے. اور میں 2012 کے اندر مجھے موقع ملا, میم وہ یہ جو ان کا جو انڈیپینڈنس ڈے میں نے کیا ہوا ہے, تو بہت گرینڈیڈ قسم کا وہاں پہ فنکشن ہوتا ہے, یہ چیف گیسٹ ہے وہاں پہ. سوال ریز کرنے کی ضرورت ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ہمیشہ جو ہے ہمارے مسلم امہ کی, وہ جب سعودی عربیہ سے ہمیں کی کال آتی ہے پاکستان باغ پڑتا ہے, ہمیں یو اے ای سے کال آتی ہے ہم باغ پڑھتے ہیں, ہمیں ایران سے کال آتی ہے ہم باغ پڑھتے ہیں, ہم اپنے ملک کے مفاد کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. لیکن جب اب ادھر دیکھیں, اب یو اے ای کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے تھا, ادھر کشمیر کے اندر جس طرح ظلم اور بربریت ڈائی جا رہی ہے, وہاں پہ روزانہ کی تعداد پر لوگوں بچوں کو اندھا کیا جا رہا ہے, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, اور ایک سیاسی اور ریاستی دہشت گردی جو وہاں پہ ہو رہی ہے, تو یہ تھوڑا سا میرے خیال میں یو اے ای کے شہزادہ صاحب ہیں, ان کو تھوڑا احساس کرنا چاہیے وہاں پہ مسلمان مر رہے ہیں, لہٰذا کسی اور موقع پہ آ جاتے ہیں, ہم ان کو روک رہے نہیں رہے, وہ ایز اے سوورن کنٹری ان کا یہ رائٹ ہے, وہ جا سکتے ہیں اور ان کی مرضی ہے جائیں یا نہ جائیں. لیکن تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ اس خطے کے اندر جو اس ٹائم جو ایک کلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, وہ کشمیر ہے, اور کشمیر میں آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. آج یوم جمہوریہ کا موقع جب ہماری اسلامک برادرہڈ کی بات آتی ہے تو ہم لوگوں کو بڑی خلیجیں نظر آتی ہیں, یہاں ہم لوگوں کو نظر آتا ہے گیپس ہیں آپس میں. او آئی سی کو دیکھ لیں, وہ کچھ نہیں کرتا, کشمیر کے معاملے پہ اور فلسطین کے معاملے پہ کوئی خاطر خواہ چیز ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی. دوسری طرف تمام دنیا مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی 7 ممالک کے ویزا کے جو سسپینشن کی بات کی, اس کے اندر سے ابھی 6 کا نام نہیں آیا, ایک افغانستان کا نام گردش کر رہا ہے. اگر ہم اتحاد نہیں ہمارا ہوگا, متحد نہیں ہو پائیں گے, ہم لوگ فرقہ واریت میں یا جنرل تنازعات میں پڑے رہیں گے, تو کیسے دنیا کے اندر اپنا کوئی جھنڈا گاڑ سکیں گے سہیل صاحب؟ پھر تو اسی طرح رہے گا معاملہ. انیکا, اس کی جو ٹرمپ کی بات کی, اس کی بنیادی وجہ یہ مسلم امت کے اندر جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے, جس کا آج عملی طور پہ مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں ابو ظبی کے جو شہزادے ہیں بھارت جا کر, جب کشمیریوں کے اندر کشمیر میں اتنے ظلم ہو رہے ہیں, ظلم و بربریت کی نئی داستانیں انہوں نے وہاں پر رقم کی ہیں, تو یہی وہ اپروچ ہے جس کی وجہ سے 7 ممالک کے اوپر پابندی لگنے جا رہی ہے, اور دنیا بھر کے اندر مسلم ممالک کو مشکلات کا سامنے. صرف یہی نہیں, شیخ شہزادے جو ہیں وہ نہ صرف وہاں جا کے یوم جمہوریہ تقریب میں شرکت کرنے جا رہے ہیں, بلکہ آپ سن کر حیران ہوں گے جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے ان کی جانب سے بھارت کے اندر 62 ارب ڈالر سے زائد سرمایہ کاری کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے. اور یہ سرمایہ کاری ہوگی, قرضے یہ قرض نہیں ہے, جو سی پیک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, پوری دنیا اس کے اوپر اس کی لوگ بات کرتے ہیں, کنسرن لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے, کتنی بڑی ریولوشن ہے, ہمیں بھی حکومت اتنا بڑا کلیم کرتی ہے, وہ قرض ہے اور وہ $46 بلین ہے, اور اس کے ساتھ جو چائنا کے مقابلے میں ایک بہت کم چھوٹا ملک ہے, چھوٹی معیشت ہے, وہ 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے مسلم دنیا کشمیریوں کو اور پاکستان کو کیا پیغام دینے جا رہے ہیں. صرف یہی نہیں, قطر جس کے ساتھ ہمارے اتنے گہری مراسم ہیں, ہمارے حکمرانوں کے اتنے تاریخی, انہوں نے بھی وہ سٹیٹس جو بھارت کو دے رکھے وہ پاکستان کو نہیں ہے. بھارت کے جو آئندہ ورلڈ کپ ہونے قطر کے اندر, اس کا بڑا ٹھیکہ جو کام کرنے کا ہے انڈینز کو دیا گیا ہے, انڈین کمپنیز کو. انڈیا کو یہ سٹیٹس دیا گیا ہے کہ انڈین کے سرکاری افسران کسی بھی وقت قطر جانا چاہیں وہ ڈائریکٹ جائیں گے, ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے, ان کو اسی وقت آن دا سپاٹ ان کا ویزا لگے گا اور وہ جا کے اپنا کام کریں گے. پاکستانیوں کے لیے قطر جانا کس قدر مشکل ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. گھومن صاحب نے شروع میں بہت اچھی بات کی, نیشنل انٹرسٹ, یہاں پہ جب انڈیویجول انٹرسٹ کے اوپر کام ہوگا نا, تو پھر یہی چیلنجز اور انہی تباہی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. نیشنل انٹرسٹ جب سامنے نہیں ہوتے تو پھر اسی قسم کی جو اس کے اندر عدم توازن پیدا ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی تمام ممالک اس سے سفر کرتے ہیں, اور پاکستان خصوصی اس نتیجے میں سفر کرتا ہے. پرابلم ہے اس کہ ہماری ڈپلومیسی اور ان کی ڈپلومیسی میں بڑا فرق ہے. ہماری ڈپلومیسی پرسنل ڈپلومیسی ہوتی ہے, یعنی اگر ہمارے کسی لیڈر کو مسئلہ ہو, وہ سعودی عرب چلا جائے, ان کو جگہ ملتی ہے, چاہے وہ مشرف صاحب ہو یا
نواز شریف صاحب ہو. ہمارے کسی لیڈر کو پرسنل مسئلہ ہو امریکہ کے اندر 10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے. زرداری صاحب کو دیکھ لیجئے, جان مکین کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات ہیں. پاکستان کا ملک کا مسئلہ ہوتا ہے تب ہمیں کوئی نہیں نظر آتا. کیوں؟ اگر اپنے ذاتی مفادات کے لیے اتنے اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں تو ملک کے لیے کیوں نہیں؟ دیکھیں بار بار ہم اس ایشو کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں. آپ کا فل فلیج فورم منسٹر نہیں ہے, فورم پالیسی آپ پرائم منسٹر صاحب اپنی مرضی سے رن کرنا چاہتے ہیں. آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ نے مودی کی اناگورل سیریمنی پہ جانا ہے, آپ گئے, آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا مودی کو آپ نے اپنی پوتی کی شادی پہ بلانا ہے, آپ نے بلا لیا, سب کے سامنے آپ نے دیکھا ذاتی تعلقات بہت اچھے ہیں. اس طرح قطر سے آپ کو خط چاہیے پاناما کے ایشو پہ, ایک خط آ گیا, سہیل نے کہا ہوا ہے کہ ایک اور بھی خط آنے والا ہو سکتا ہے, آج وہ ایک اور بھی خط وہاں پہ پیش ہو جائے کہ یہ دیکھیں یہ وہ دلائل ہیں, یہ وہ شواہد ہیں جس کی بیس پہ ہم نے لندن میں فلیٹ دیے. ایشو وہیں پہ آ جاتا ہے کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ آپ کا پرائم ہونا چاہیے. نیشنل انٹرسٹ پہ آپ کا کوئی پوری دنیا کے اندر یہ تو ایک کہتے ہیں اسٹیبلشڈ پرنسپل ہے, آج سے نہیں صدیوں سے آ رہا ہے کہ جب آپ کے نیشنل انٹرسٹ ہے وہاں پہ آپ کا پرسنل انٹرسٹ بالکل سائڈ لائن ہو جانا چاہیے. ایک جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی ابھی, جو انٹرنیشنل میڈیا میں جو باقی ممالک کی اس کو لسٹ میں, اس میں شام ہے, عراق ہے, ایران ہے, لیبیا ہے, صومالیہ ہے, سوڈان نام آ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے ابھی تک پاکستان کا نام نہیں آیا, امید کرتے ہیں کہ نہ آئے گا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ وہ شروع میں یہ کہا, ایسے ایک بات ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے جو باتیں کی تھی وہ سارا اس پہ عمل کر رہا ہے. پہلے اس نے دیکھیں وہ اوباما کیئر ریورس, میکسیکن وار آرڈر ہو گیا بنے گی. اچھا سنیں تو صحیح نا, اس کے بعد ابھی یہ جو کل انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کی, جو ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ, وہ جو پیسیفک رم کے اوپر سارے ممالک ہیں جس میں آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ان کے ساتھ ٹریڈ پارٹنرشپ وہ کرنے جا رہے تھے, اس کو بھی ریورس کر دیا. یہ ایگزیکٹو آرڈرز ہیں, ابھی دیکھنا یہ ہے کہ سینٹ میں ہاؤس آف کامنز وغیرہ میں ان کو کتنے چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے. یہ جو آرڈرز ہیں وہ کر سکتے ہیں, وہ ایز آف نو یہ وہ چیزیں وہ ختم ہو گئی ہیں. چلیں اب دیکھنا ہے ان کو کتنے چیلنجز آگے فیس کرنے پڑیں گے. چند دن کے اندر اپنے وعدے پورے کرنے کے اندر سگنیچرز تو بڑے کر دیے, لیکن یہ سگنیچرز رہ پائیں گے یا ان کی سیاہی مٹ جائے گی یہ دیکھیں گے. لیکن ایک چیز جو کہ مٹ نہیں سکتی, جو کہ ختم نہیں ہو سکتی, یعنی رینیویبل طریقے سے اپنے آپ کی تمام جتنی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرتے ہیں. یہ پاکستانی انجینئر کا ایک کارنامہ ہے, ایک ایسا گھر جو کہ اپنی ضروریات پوری کرتا ہے. بھٹی صاحب, نگاہ پاکستان کے اندر ویسے تو بڑی مایوسیاں ہر وقت پھیلتی رہتی ہیں, لیکن پاکستانی ٹیلنٹ نے دنیا بھر کے اندر ہمیشہ پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور ہمارا سب کا سر بھی فخر سے بلند کی ہے. اسی قسم کی ایک مثال سامنے آئی ہے پاکستانی انجینئر شہاب الدین شہاب کے شاہکار کی. متحدہ عرب امارات, گرمی وہاں بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ بہت فوکس تھے کہ ہم نے انرجی ایفیشینٹ اور انوائرمنٹ فرینڈلی کنسٹرکشن اور اکانومی کو کیسے بنانا ہے. ایک ٹاسک دیا گیا مسدر شہر کے اندر کہ ایک ایکو ولا تیار کرنا ہے جو کہ انرجی کے لحاظ سے سیلف سفیشینٹ ہو, انوائرمنٹ فرینڈلی ہو, سسٹینیبل ہو, کاسٹ افیکٹو ہو. یہ ٹاسک اچیو کیا ہے پاکستانی انجینئر شہاب الدین شہاب نے صرف 3 ماہ کے عرصے کے اندر. ایک کنال سے تقریباً زائد رقبہ تھا جس کے اوپر 3 ماہ میں انہوں نے یہ ایکو ولا تیار کیا ہے. یہ متحدہ عرب امارات کا پہلا ایکو ولا ہے. اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنی ضرورت کی انرجی, وہاں پر آپ کو پتہ ہے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی ڈیزائن ایسا کیا گیا ہے نہ صرف سولر انرجی کاسٹ افیکٹو انرجی پیدا کرے گا, سرپلس بجلی وہ گریڈ میں حکومت کو فروخت کرے گا. اس سولر سسٹم جو اس گھر کے اندر موجود ہے, اور آپ کو یہ بھی نہیں لگے گا کہ بہت بڑا ایریا اس نے کور کیا ہے, گھر کی خوبصورتی کو بھی برقرار رکھا گیا ہے. وہ اس کے اندر بیٹریز کا استعمال نہیں ہے, آن گریڈ ہے, اضافی بجلی بنائے گا, حکومت کو دے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو واٹر استعمال کرے گا اس کے اندر ریسائیکل پلانٹ لگا ہوا ہے, اس واٹر کو دوبارہ ریسائیکل کر کے گھر کے اندر اس کو ضرور استعمال کر سکے گا. سب سے بڑی بات, اس گھر کے لیے جو ایک کنال کے پر مشتمل ہے, اگر اس کے اندر ایک آپ کو 4 ولاز کے اندر ایک کنال کی ہوں جتنی آپ کو بجلی چاہیے, سوری ایک یو اے ای کے ایک ولا کو جتنی بجلی چاہیے ہوتی توانائی, اس قسم کے ولا کے 4 ولاز میں آپ کر سکتے ہیں. کاسٹ افیکٹو ہے. پاکستان کے اندر ایک کنال مالیت کا جتنی مالیت کا گھر بنتا ہے اسی کے اندر یہ گھر بن سکتا ہے. کوشش کریں کہ خواجہ آصف صاحب کو وہاں پہ اور پاکستان کے اندر ایسے ولاز کی تعمیر بہت ضروری ہے جو ہمیں انرجی کے جس بحران کا سامنا ختم ہو گیا ہے. لیکن سمپل سی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر گریڈ کے اندر پہنچانے والا ولا بجلی جو پہنچا سکے گریڈ میں, اس کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ ہم گریڈ تو ہمیں شاید بجلی کم دے, ہم اگر دے پائیں تو اچھا ہے. یہاں بھی ایسے سولر پینلز کا, ونڈ انرجی کا, کراچی میں بڑے لوگوں نے ونڈ ٹربائنز لگائے ہوئے گھروں کے اوپر, ہر شہر کے اندر سولر پینلز نظر آنے لگ گئے. اگر اسی طرح کی ایفیشینٹ انرجی کی طرف ہم بھی جائیں تو ہماری انرجی ضروریات بھی جلد ہی پوری ہونے لگ جائیں گی. اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی جس طرح یہ انجینئر ہیں انہوں نے کام کیا, پاکستان کا ٹیلنٹ باہر جا کے یہ کام کر سکتا ہے, تو پاکستان میں کیوں نہیں حکومت کو اس کا جو ہے صحیح یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے چلیے ہم لوگ جائیں گے ریونیو جمع کرتی ہے نیشنل ہائی وے ملک بھر سے تو میں نے کہا نیا اچھا جو اس کے بعد جو نیا پروجیکٹ بنتا ہے اس کے الگ سے فنڈنگ آتی ہے گورنمنٹ سے لیکن وہ جو ایگزسٹنگ روڈز ہیں جو بیشتر علاقوں میں اضلاع میں ان کی حالت بہت خراب ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ اور بہتر بنانے کے لیے بھی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے انہوں نے کہا جی پیسہ نہیں ہے دیکھیے یہ پیسہ جو ہم لے کے آتے ہیں یہ ڈیفرنٹ اور ہیڈز میں ڈیولپمنٹس کے کاموں کے